اللہ تو صرف نفس کو وہاں تک لے کے جائے گا نا کہ آپ چھری پھیر دیں. آگے اس نے مینڈا بننا ہے، وہ معجزہ اللہ سنبھال لے گا، لیکن وہ مائنڈ پر جو ٹول آئے گا نا کہ ہاں میں دوں گا یہ سب، ایک ٹائم پہ جلا دوں گا میں اللہ کی راہ میں، صحیح. وہ چاہیے سب. میں اپنی ہر پوزیشن میں کتنا ٹول لے سکتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہے احسان کے درجے پہ جانا. دنیا میں بھی دیتا ہے اللہ، مگر اس کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کو ایک خاص اسپیسیفک چیز میں نہیں دے گا تو اور چیزوں میں دے دے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ مقدار کا ملے گا. آپ سے مقصود یہ ہے اور مطالبے آپ اس کی تقسیم پر راضی ہو یا نہیں. کچھ ایسا سپر نارمل آپ کریں گے تو آپ کے لیے کچھ ہوگا نا. صبر غم منانا نہیں ہے، صبر غم تھوڑی ہے، صرف خاموش رہنا تھوڑی، صبر پرفارم کرنا ہے. اس مسئلے کا حل آج بھی اس اسپیسیفک سچویشن کا اجتہاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اصول فقہ کے ساتھ جڑا ہے، فقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. محض ایک تاریخی ریفرنس کو پڑھ کے آپ نہیں نکال سکتے کہ جی سیرت میں یہ ہوا یا تاریخ میں یہ ہوا تو اس کو یہاں پیسٹ کر دو. وہ سچویشن قرآن و سنت سے نکلے گی تو وہ بھی ماسٹری نہیں کرنی. میں چھوٹا سا یہاں پہ مزاحیہ میں ایک جملہ بولوں گا، آپ مجھے بتائیں جو یہ لوگ بولتے ہیں آج کل ہماری ماشاءاللہ جنریشن، میں صرف تمہارے لیے ہی بنا ہوں، آپ اس کو کیسے دیکھتے اس جملے کو کہ وہ کہے کہ میں نہیں، تمہارے اس لیے کا یہ بنا مقصد ہی نہیں ہے. جو انسان ایک انسان کو اپنا مقصد بنا لے، جو انسان ایک انسان کو اپنا مقصد بنا لے، یہ تو پھر بہت زیادہ گمراہی ہے. اللہ تو ایک ٹائم پر یہ سارے رشتوں کو بھی سائیڈ میں کرا دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ایک ٹائم پر یہ سب کا مطالبہ کر لے گا کہ سب کو چھوڑ دو، بھائی باپ رشتے گھر پیسہ دولت جان سب جائے گی. عمر سے کروایا، عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کووننٹ کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ جان دو، تم لکھواؤ کہ جان دو. تو یہ سب حالانکہ لیتا تھوڑی ہے اللہ. اللہ تو صرف نفس کو وہاں تک لے کے جائے گا نا کہ آپ چھری پھیر دیں. آگے اس نے مینڈا بننا ہے، وہ معجزہ اللہ سنبھال لے گا، لیکن وہ مائنڈ پر جو ٹول آئے گا نا کہ ہاں میں دوں گا یہ سب، ایک ٹائم پہ جلا دوں گا میں اللہ کی راہ میں، صحیح. وہ چاہیے سب. صرف ماننا ہی. اللہ لے گا نہیں آپ سے، وہ مینٹلی چاہتا ہے کیا ہے، مینٹلی چاہتا ہے کہ کہاں تک جائے گا یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک ہے کہ آپ کے کرنے پہ دروازہ کھلتا ہے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند آ جائے. ایک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی لمبی کنسسٹنسی دیکھی ہوتی ہے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، عذاب کے طور پہ نعمتیں بڑھا دے گا آپ کا. سو آپ اپنا فوکس اس چیز پہ رکھو کہ یار میں اپنی ہر پوزیشن میں کتنا ٹول لے سکتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہے احسان کے درجے پہ جانا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی انسان کو کہہ رہے ہیں میں تیرے لیے بناؤں، نہیں جی، آپ اللہ کے لیے بنائے گئے. ہم ایک دوسرے کے لیے بھی نہیں بنائے گئے، ہم اللہ کے لیے بنائے گئے. ہم ایک میڈیم ہیں ایک دوسرے کے لیے. وی آر اے ویسل فار ایچ ادر اینڈ دیٹس اٹ. اصل ہماری اللہ ہے. چاہے اجتماعیت ہو نہ ہو، چاہے انقلاب آئے نہ آئے، چاہے خلافت آئے نہ آئے، چاہے ہم اکیلے کسی جزیرے پہ بھی بیٹھے ہوں، پرسنل کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگی. اکثر کچھ لوگ صبر کرتے ہیں، زندگی غم میں ہوتی ہے، اور ان کو صرف اسی جملے سے حوصلہ دیا جاتا ہے کہ ان اجری الا علی اللہ، بس اللہ کے پاس ہی تمہیں تمہارا اجر ملے گا. کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پے بیک دیتا ہے صبر نہیں کا؟ دیتا. کہ ایک ارب کہانیاں سنا سکتے ہیں اس کے اوپر. مجھے دیکھ لیں آپ، میں اپنی تو کوئی مثال پیش کرنے، مجھے دیکھیں 14 سال بعد اللہ نے اولاد دی، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی کہانیاں اس دنیا کے اندر. یہ کہنا کہ ان اجریہ اللہ اللہ تو ہے ہی اللہ کے اوپر اللہ دے گا، آخرت میں تھوڑی ہے، دنیا میں بھی دے دے گا اللہ. دنیا میں بھی دیتا ہے اللہ، مگر اس کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کو ایک خاص اسپیسیفک چیز میں نہیں دے گا تو اور چیزوں میں دے دے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ مقدار کا ملے گا. آپ سے مقصود یہ ہے اور مطالبے آپ اس کی تقسیم پر راضی ہو یا نہیں. اور تقسیم پہ راضی ہوتے ہوئے آپ اللہ سے کہتے رہو اللہ کا تو بڑھا دے گا تو تیری بڑی مہربانی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو 30% کو 50% کرتے. تو یہ مانگنا بھی ہے. اللہ نے یہ مانگ کے لیے ہی خواہش رکھی ہے، اور خواہش کے آگے فتنہ بھی رکھا ہے اور خواہش کے آگے تعلق بھی رکھا ہے. دنیا کے اندر پے بیک، اور اس کو شریعت نے آخرت کے پے دنیا بیک میں کے ساتھ، بدلا بفل کے ساسی وفل کے ساسی حیات یا اولی حیات الالباب. یا اولی الالباب. اللہ نے بدلا رکھا ہے دنیا کے اندر، قصاص رکھا ہے، دیتیں رکھی ہیں دنیا میں. اللہ نے بدلے کا نظام رکھا ہے کہ اگر اس کا کچھ ہو اس کو دے. تو اللہ کی شریعت میں مقصود دنیا میں اللہ کرواتا ہے. مکافات عمل ہم کیا کہتے ہیں، دکھاتا ہے اللہ انسان. کچھ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں نا اللہ میری روح کو ٹھنڈا کر دے، میں اس طرح دنیا سے فوت نہیں ہو سکتا کہ میں یہ جرم دیکھتا ہوا جاؤں. اللہ دکھائے گا اسے دنیا. آپ یہ مانتے ہیں کہ آخرت کا جو بدلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ آخرت کے بدلے کے لیے دنیا کے انسٹنٹ بدلے کے بھی اوپر چھوڑ آپ دیتے کے ہیں؟ لیے یہ والا قصہ کیا کم امپورٹنٹ ہے
کہ ابو سلمہ was such a great husband of ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما. تو وہ فوت ہو گئے اور وہ اتنی راضی تھی اپنے ہسبینڈ سے, اتنی خوش تھی کہ وہ واقعی ایک بہت مینٹل سٹریس میں چلی گئی اس غم کے اندر کہ اس سے اچھا آدمی کیسے ملے گا پورے مکہ مدینے کے اندر مجھے. اس غم کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا, اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے, ریوارڈ می ان دس ٹرائل آئی ایم گوئنگ تھرو, دا پین آئی ایم گوئنگ تھرو, اور بدل دے اس سے جو مجھ سے لیا گیا ایک بہتر چیز میں. پھر کوشچن اٹھے گا عقیدے کا, ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر کس کا رشتہ آیا آپ کس کا رشتہ آیا ام سلمہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ہی عرصے بعد آپ نے خطبہ وہاں پہ ارسال کر دیا. یہ مطلب انسٹنٹ ہو گیا, انسٹنٹ ود ان 3 months 4 months. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں, آپ مجھے بتا رہے تھے آج پوڈ کاسٹ سے پہلے, ام سلیم کا کیا قصہ ہے وہ بتائیں آپ. انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ شو نہیں کیا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ ان کو وہ کسی غم میں آ جائیں. صحیح. اور انہوں نے یہ پورٹری کیا کہ بلکہ آپ ان کے لیے تیار بھی ہوئیں, ان کے لیے کھانا بھی رکھا, اور ان کے ساتھ وہ سارے زوجیت والے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی رکھے. اور پھر اگلے دن انہوں نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت دی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا. یہ ٹول نہیں ہے, یہ بہت بڑا ٹول ہے کہ ایک عورت کیسے کر سکتی ہے کہ اولاد ایک طرف فوت ہوئی ہوئی ہے برابر والے کمرے کے اندر یا گھر کے اندر ہی اس کی میرے خیال سے کہیں یا دفنا دیا تھا انہوں نے. نہیں, وہ ایسی جگہ پہ رکھا ہوا تھا جہاں پہ روشنی نہیں پڑتی, گھر میں ہی تیار کر کے. گھر میں ایک بچے کی لاش ہے اور وہ عورت تیار ہو رہی ہے اپنے خاوند کے لیے کہ میں اپنے خاوند کو سکھ پہنچا دوں. کوئی کیا دیا اللہ نے پھر اس کو؟ اللہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی راتوں میں برکتیں کر دی. اسی رات کنسیپشن ہوئی ان کی, اور میرے خیال سے روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ 7 بیٹے دیے اور 7 کے ساتھ ہی قاری تھے. اس کو آپ ذرا چیک کر لیجیے گا. اس رات کے اس ایک 5-6 گھنٹے کے ایک الٹیمیٹ پرفارمنس کو اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا فوراً. تو اس نے, آپ کیا کہتے ہیں, اس نے شرائط پوری کری تھی ہسبینڈ کی, اللہ کے لیے قربانی دی تھی. آپ یہ دیکھیں نا, وہ ٹول جو تھا نا اس میں رضامندی اللہ کے لیے تھی نا, خاوند کے لیے تھوڑی تھی. اللہ کے لیے رضامندی تھی, اللہ کی رضامندی کی اندر ہی, خاوند کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی تھی نا. تو خاوند کو راضی کیا اللہ کے لیے, اور بین نہیں کیا اور ماتم نہیں کیا اللہ کے لیے, اور اس غم کے ساتھ رہتے نہیں. یہاں غم کا ٹول ہے اور ساتھ میں دوسری چیزوں کو ایکٹیویٹ کیا آپ نے. مشکل ہے نا یہ کام. یہی تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, ہٹ لگ گئی ہے نا آپ کو, غم لگ گیا ہے, بودر کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, ٹول لے رہا ہے, ماضی تنگ کر رہا ہے, فیوچر کا خوف ہے, پریزنٹ کے حالات ہیں, پسوڑی ہیں, پیچیدگی ہیں, لوگ ہیں, سسٹم ہے, کمپلیکیشنز ہیں, ڈر ہے, سٹریس ہے, تھکن ہے, اور اس کے بیچ میں آپ اور جی سب ٹھیک ہے, کام سارے پورے کرے. تو ہی تو اللہ دیکھے, تو ہی تو دیتا ہے اللہ. کچھ ایسا سپر نارمل آپ کریں گے تو آپ کے لیے کچھ ہوگا نا. صبر غم منانا نہیں ہے, صبر غم تھوڑی ہے, صرف خاموش رہنا تھوڑی, صبر پرفارم کرنا ہے. کیا آپ اپنی روٹین میں وہ سارے کام کریں گے اور اس سے بھی بالا تر کام کریں گے جو اس غم کے ساتھ ہو نہیں سکتے آپ سے. آخری لیول اس کا یہ ہے کہ آپ نے وہ نہیں کرنا جو خلاف شریعت ہے, یعنی آپ نے وہ کام جو نہیں کرنے کے ہیں اس سے بھی رکنا ہے, جو ایس او پیز کرنے کے ہیں وہ بھی پرفارم کرنے, اور جو کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف, شریعت کے خلاف ہے, وہ بھی نہیں کرنے. تو آخری لیول ہے نا صبر کا کہ بھائی آپ اس کے اوپر ایسے, اس حادثے کے اوپر ایسی پرفارمنس نہ کریں جس سے جو ہے اللہ ناراض ہو جائے, جو خلاف سنت ہو, خلاف عادت ہو, خلاف شریعت ہو, خلاف فطرت ہو, خلاف معاشرہ ہو. یہ تو آخری لیول ہے. ایک انسان پرفارم کر رہا ہے اس دن زیادہ اچھا جس دن اس کو غم ملا ہوا. اس کو تو آپ کہیں گے نا کہ یہ کوئی چیز ہے. شیخ, اچھا صبر جو ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو ہے انفرادی, ابھی ہم نے زندگیوں کے اوپر بات کری ہے, اگر اجتماعیت اللہ کی عطا اگر تو صبر اور بھی, ہے, اور اللہ کی عطا صبر کے علاوہ بھی اور بہت چیزوں سے تیز ہو جاتی ہے. اچھا, میں نے یہ اپنے استاد سے سوال یہ کیا کہ جب معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مظلوم کی بدعا نہیں لینا. ہاں, میں نے شیخ صاحب سے یہ پوچھا کہ اگر کافر ہو مظلوم, کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اللہ کا ایک پرسنل تو کنیکشن کافر کے ساتھ بھی ہے نا, اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں آپ؟ کیا جواب دیا آپ کے استاد نے؟ اور یہی کہا کہ کافر کی بھی سن لے گا. اللہ تعالی دیکھیں, اس کا کفر اللہ کی ایک بات کو نہ ماننے میں,
مخلوق تو وہ اللہ کی ہے نا. اب وہ بچہ آپ کا جو گھر کے اندر آپ کی نہیں مانتا تو بچہ تو آپ ہی کا ہے نا, کہیں نہ کہیں تو آپ میں رحم ہوگا نا. تو وہ انسان جو اللہ کا منکر ہے, کافر ہے, مشرک ہے تو اللہ کا ہی مخلوق نا. کسی نہ کسی لیول پر اس کی غلاظت اور اس کی جو بدبو ہے اس کی کفریہ افعال کی, وہ اپنی جگہ پہ ہوگی. لیکن کلن نمدو ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطائے ربک, اللہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. اس کی پرسنل سٹوری تو جڑی بھی ہے نا اللہ کے ساتھ. اور آج کے دور میں صرف یہ بات بھی میں زیادہ اٹھاؤں گا کہ کچھ لوگ نا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نا ایک جماعت کی شکل میں تشکیل دینا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک تزکیہ نفس کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ایک جماعت کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. جماعت کا تزکیہ نفس یہ کہ عدل ہو, عدالت ہو, نظام ہو, ٹھیک ہے, معاشرت ہو, تمہیں فرق کیوں نہیں پڑ رہا, اقتصادیت ہو, جنگ ہو, جہاد ہو, قتال ہو, یہ اجتماعی تعلقات ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. اور جو انفرادی تعلقات ہیں اللہ کے ساتھ وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کبھی کسی کی بات سنو تو ایسا لگتا ہے وہ کہتا ہے بھئی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, اذکار کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کے بغیر امت ہے, اس کے ساتھ امت کوئی چیز ہی نہیں ہے. امت ایک اس آرڈر کے ساتھ ایک چیز ہے جس کے ساتھ پولیٹیکل سسٹم جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرد کی انڈیویجول سٹوری اللہ کے ساتھ ختم ہو جائے گی جب تک کہ وہ ایک اجتماعیت کا حصہ نہیں بنے گا. اور اگر ایسے وقت آ جائیں گے جو قیامت کے قریب آنے کہ جہاں اجتماعیت میں ہمیشہ فتنہ جڑا ہوگا, اکثر تحریکیں, اکثر جماعتیں اور اکثر اجتماعی سٹرگلز جو ہیں وہ مفتون ہو جاتی ہیں کیونکہ مسائل ہیں, سپر پاورز ہیں, ہزار قسم کے اجتہادات کی ضرورت ہے. اور وہاں بھی علم نہیں سیکھنا, اجتہاد کی طاقت کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا کہ ہم آگے جو بڑھیں گے وہ اجتہاد کی طاقت سے آگے بڑھیں گے, ان عوامر کے ساتھ جس کے تحت ہم مسئلہ نکالیں گے پریزنٹ سچویشن کا, وہ اجتہاد ہے قرآن و سنت میں. اس پر اپنے آپ کو سٹرونگ نہیں کرنا کہ اس مسئلے کا حل آج بھی اس اسپیسیفک سچویشن کا اجتہاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے, قرآن و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اصول فقہ کے ساتھ جڑا ہے, فقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. محض ایک تاریخی ریفرنس کو پڑھ کے آپ نہیں نکال سکتے کہ جی سیرت میں یہ ہوا یا تاریخ میں یہ ہوا تو اس کو یہاں پیسٹ کر دو. وہ سچویشن قرآن و سنت سے نکلے گی تو وہ بھی ماسٹری نہیں کرنی. تو انڈیویجول لیول کی جو سٹوری چل رہی ہے اللہ کے ساتھ, اس کو کیوں آپ چھوٹا کرتے ہیں؟ اس کائنات کا جو مقصود ہے کیا وہ فرد نہیں ہے اللہ کا؟ وہ بھی ہے, اسٹرگل تو وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, تو اور انہوں نے مل کے ایک اجتماعیت بھی کرنی ہے. تو اس رخ کو بالکل چھوٹا کر کے اس رخ کو بالکل بڑا کر دینا, یہ بھی میری نظر میں گمراہی ہے. بلکہ دیکھا جائے تو ایک آدمی کا اپنے ابھی ان حالات کے اندر جو آج مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کی منافقت چل رہی ہے اور جس طرح کی اپر ٹیئر کے اندر کمزوریاں, کیا ایک کسی گاؤں کے اندر ایک انسان کی زندگی کی کوئی اثرات نہیں ہو رہے ہوں گے, اس کے ارد گرد اور آسمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, چاہے سسٹم جیسا بھی ہو. شریعت نے اکوموڈیٹ کیا اس شخص کو جو صرف بیسک ہی پوری کر نہیں, فرعون کے پوری حکومت کے اندر ایک مومن تھا, اس پہ سورت اتار دی اللہ نے. نہیں, ایک بندے کو اللہ نے کانا تو امت واحدہ کا, یہ اکیلا ایک امت ہے. سورہ یاسین میں ایک نبی ہے, اس کے ساتھ ایک حدیث کے الفاظ ہیں, ون نبی ماہ رجل و رجلان, اس کے ساتھ 2 فالوورز ہیں. تو ڈیفینیٹلی حکومت تو اسٹیبلش نہیں ہوئی ہوگی. صحیح ہے, ڈیفینیٹلی سسٹم تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے سارے سردار کہہ رہے ہیں, سارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, سارے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ما نفقہ کثیرا مما تقول. ہمیں تو نہیں پتا کون سی سلطنت وہاں پہ اسٹیبلش ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, لیکن کیا انڈیویجول سٹوری اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی؟ کیا جنت نہیں ملنی تھی ان کو جو انڈیویجولی جڑے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ؟ اصحاب الحدود تو سب کچھ ہار گئے, لیکن اللہ کہتا ہے ذالک الفوز الکبیر. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیویجولی اللہ ہر کسی کی سٹوری سے جڑا ہوا ہے.